جب بغداد جل رہا تھا، جب خلافت مٹی میں دفن ہو رہی تھی، تب ایک مردی مجاہد نے علمی خلافت کو اٹھایا۔ وہ تلوار کے ساتھ نہیں، عقیدے کے ساتھ اٹھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب خلافت عباسیہ سے عثمانیہ میں منتقل ہوئی۔ جاننا چاہتے ہو وہ عظیم سلطان کون تھا؟ تو کہانی شروع ہوتی ہے استنبول سے۔ سلطان سلیم اول، خلافت عثمانیہ کا آغاز۔ تمہید: خلافت اسلامیہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی، کئی صدیوں تک دنیا میں مسلمانوں کی روحانی اور سیاسی رہنمائی کرتی رہی۔ بنو امیہ، بنو عباس اور پھر کئی چھوٹی ریاستوں نے اسے سنبھالا، لیکن جب بغداد 1258 میں منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہوا تو خلافت صرف ایک نام بن کر رہ گئی۔ عباسی خلفاء قاہرہ میں محض رسمی سربراہ بن گئے اور اصل طاقت مملوک سلطانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ لیکن پھر 16ویں صدی میں ایک مردی مومن آیا جس نے خلافت کو صرف رسمی عہدہ نہیں رہنے دیا بلکہ زندہ کر دیا۔ وہ تھے سلطان سلیم اول۔ سلطنت عثمانیہ کا پس منظر۔ سلطنت عثمانیہ ایک طاقتور ترک سلطنت تھی جس کی بنیاد 1299 میں عثمان اول نے رکھی۔ یہ سلطنت رفتہ رفتہ ایک عظیم اسلامی طاقت بن گئی جو یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصوں پر محیط تھی۔ 15ویں صدی کے اختتام تک سلطنت عثمانیہ نے قسطنطنیہ استنبول کو فتح کر لیا تھا اور اب اس کا رخ عالم اسلام کی مرکزیت یعنی خلافت کی طرف تھا۔ سلطان سلیم اول کا عروج۔ سلطان سلیم اول، جنہیں یوز سلیم یعنی سلیم قاہر، سخت گیر کہا جاتا ہے، 1512 میں تختی سلطنت پر بیٹھے۔ ان کے والد سلطان بایزید دوم تھے جو نسبتاً نرم مزاج حکمران تھے، لیکن سلیم اول ایک عظیم جرنیل، منتظم اور دینی شعور رکھنے والے سلطان تھے۔ تخت نشینی کے فوراً بعد انہوں نے اپنی سلطنت کے اندرونی مخالفین کا خاتمہ کیا اور پھر توجہ عالم اسلام کی بڑی طاقتوں کی طرف دی، خاص طور پر مملوک سلطنت مصر و شام۔ خلافت عباسیہ کا آخری دور۔ 1258 میں بغداد کے تباہ ہونے کے بعد عباسی خاندان کے چند افراد مصر بھاگ گئے، جہاں مملوک حکمرانوں نے انہیں رسمی خلیفہ کا درجہ دیا، مگر اصل طاقت مملوک سلاطین کے پاس تھی۔ عباسی خلیفہ صرف خطبہ پڑھوانے اور سکہ جاری کروانے کا ذریعہ تھا۔ یہ صورتحال 1517 تک قائم رہی۔ مملوک سلطنت کا خاتمہ۔ 1516 میں سلطان سلیم اول نے شام اور فلسطین کی طرف فوج کشی کی۔ مارج دابے کے مقام پر مملوکوں سے شدید جنگ ہوئی اور عثمانی افواج کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ اگلے سال ریزانیہ کی جنگ میں قاہرہ فتح ہوا۔ یوں 267 سالہ مملوک سلطنت کا اختتام ہو گیا۔ اب مصر، شام، حجاز اور یمن تک عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ خلافت کا انتقال۔ قاہرہ کی فتح کے بعد ایک تاریخی لمحہ آیا۔ خلیفۃ المتوکل علی اللہ سوم، جو اس وقت رسمی عباسی خلیفہ تھے، نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے خلافت کی تمام علامتیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، عبا اور مقدس نشانیاں سلطان سلیم کے حوالے کر دیں۔ یہ واقعہ علامتی تھا، لیکن تاریخ میں یہی لمحہ سمجھا جاتا ہے جب خلافت عباسیہ سے خلافت عثمانیہ میں منتقل ہوئی۔ اسلامی دنیا میں رد عمل۔ یہ تبدیلی محض علامتی نہیں تھی، بلکہ امت مسلمہ کے لیے امید کی نئی کرن تھی۔ اب ایک ایسی سلطنت جس کے پاس اصل طاقت، زمینیں، افواج اور دینی شعور تھا، وہ خلافت کی نگہبان بن گئی۔ عثمانی خلفاء نے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی تعمیر و مرمت، حاجیوں کی حفاظت اور اسلامی علوم کے فروغ میں مرکزی کردار ادا کیا۔ حجاز اور مقامات مقدسہ کی حفاظت۔ سلطان سلیم اول نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذاتی منصب میں شامل کی۔ یوں انہیں خادم الحرمین الشریفین کا خطاب ملا، جو بعد میں تمام عثمانی خلفاء کا لقب بن گیا۔ خلافت عثمانیہ کی ذمہ داریاں۔ خلافت صرف ایک خطاب نہیں تھا، بلکہ ایک عملی ذمہ داری تھی۔ خلافت عثمانیہ نے اسلامی تعلیمات کو عام کیا، دینی مدارس کی سرپرستی کی، شریعت کی روشنی میں عدالتیں قائم کیں، یورپ کی صلیبی یلغار کا مقابلہ کیا، مسلمانوں کو ایک مرکز کے تحت جوڑ کر رکھا۔ سلطان سلیم اول کی وفات اور وراثت۔ سلطان سلیم اول 1520 میں وفات پا گئے، لیکن صرف 8 سال کے عرصے میں انہوں نے خلافت کو زندہ کر کے دنیا کے سب سے طاقتور اسلامی حکمران کا درجہ حاصل کر لیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان سلیمان اعظم، سلیمان دی میگنیفیسنٹ آئے، جن کے دور کو خلافت عثمانیہ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ خلافت کا اثر۔
खिलाफत उस्मानिया ने तकरीबन 400 साल तक मुसलमानों को मुत्तहिद रखा। अगरचे बाद में खिलाफत के इख्तियारात कमज़ोर हुए, मगर ये निज़ाम मुसलमानों की वहदत, शनाख्त और दीनी मरकज़ियत का मजहर बनकर कायम रहा। हतीज़ के 1924 उनमें कमाल अतातुर्क ने खिलाफत का खात्मा कर दिया। इख्तितामिया तो यूं, सुल्तान सलीम ओरल वो अजीम हुक्मरान थे जिन्होंने खिलाफत अब्बासिया को उस्मानिया सल्तनत में मुंतकिल किया। उनके फैसले ने न सिर्फ उस्मानियों को दीनी तकद्दुस दिया, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक नए दौर में दाखिल कर दिया। जब तारीख़ खिलाफत उस्मानिया की बात करती है तो सलीम ओरल का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। एक सुल्तान, एक मुजाहिद, एक खादिमुल हरमैन और एक जिंदा दिल खलीफा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।